السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا آپ کے لیے ہر اتوار کی صبح پہلے کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے سجائی جاتی تھی، اور آج سے یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جائے گی۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے ڈرامہ، فلم اور فنکار، اور اس موضوع پر جو گفتگو کرنے کے لیے جو معزز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، میں اس کو شخصیت کہوں، اکیڈمی کہوں، اپنی ذات میں ایک انجمن کہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اس شخصیت کے فن اور کردار کا احاطہ کر سکیں۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم شخصیت، جب آپ کے سامنے میں ان کا نام لوں گا تو یقیناً آپ بھی جو ہے وہ ایک اچھے موڈ میں جو ہے تو وہ آ جائیں گے، اور بہت ساری پرانی یادوں کو جو ہے تو وہ تازہ کر بیٹھیں گے۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ کہنے سے پہلے میں صرف ایک شعر کہہ کر جو ہے وہ اس کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ بہت ہی بلند پایہ فنکار جناب منور سعید صاحب۔ سر، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، ہماری خوش قسمتی کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس ادبی دنیا کو جو ہے تو وہ چار چاند لگا دیے ہیں آج آپ نے۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے۔ کتنا لمبا سفر ہے یہ جو فن کے حوالے سے جو آپ نے طے کیا، اور کہاں سے شروع کیا، کیسے شروع کیا؟ بھئی یہی سمجھ لیجئے کہ میں جب ہندوستان میں تھا جی، تو میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا۔ علی گڑھ تو مشہور ہے، علم و مسلم ادب کا یونیورسٹی علی گہوارہ، گڑھ، یونیورسٹی آف علی گڑھ، علم و ادب کا گہوارہ، تو وہاں پڑھتا تھا، تو وہاں پر میں نے تھیٹر شروع کیا۔ تھیٹر۔ ہمارے جو وائس چانسلر تھے کرنل بشیر حسین زیدی، جی جی، ان کی بیگم تھی بیگم قدسیہ زیدی۔ سیہ زیدی۔ ان کا تھیٹر تھا دہلی میں، ہندوستانی تھیٹر کے نام سے۔ اچھا۔ تو میں نے علی گڑھ میں ایک ڈرامہ کیا۔ وہاں اس زمانے میں ہندوستان میں آل انڈیا انٹرورسٹی یوتھ فیسٹیولز ہوا کرتے تھے۔ کیا عمر ہوگی آپ کی اس وقت؟ میری عمر تھی اس وقت جناب کوئی 18 سال، اچھا، 17-18 سال۔ کیا خوبصورت ہوں گے ماشاءاللہ۔ خوبصورت تو اب بھی ہوں۔ اب گریسفل ہیں، بہت گریسفل ہیں، بہت گریس ہے۔ اور خوبصورتی جب آگے بڑھتی ہے تو میرا خیال ہے وہ گریس میں جو ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ بڑی آپ کی مہربانی ہے۔ تو وہاں پہ میں نے ایک ڈرامہ کیا، اس ڈرامے کا نام تھا شاہ صاحب۔ شاہ صاحب۔ اور اس ڈرامے میں جو مین کیریکٹر تھا وہ شاہ صاحب کا تھا۔ اوکے۔ وہ ایک ایسا کیریکٹر تھا کہ جو جیل سے چھوٹ کے آتا ہے، اچھا۔ ایک مطلب کوئی بہت اچھا کیریکٹر نہیں تھا، لیکن وہ آیا ہے چھوٹ کے، تو اس نے اپنا ایک روپ بنا لیا ہے۔ اچھا۔ اور وہ بنا لیا ہے شاہ صاحب کا۔ شاہ صاحب۔ اس نے اپنے آپ کو شاہ صاحب بنا لیا۔ تو وہاں ایک صاحب تھے جو اس کے مرید ہو گئے۔ اچھا، اس کریکٹر کے یا اس کیریکٹر کے، ٹھیک ہے، شاہ صاحب کے، مرید ہو گئے۔ اور شاہ صاحب واہ۔ اس کے گھر میں رہنے لگے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جو ہمارے جنہوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا مجھے، جی جی۔ وہ اپنی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے تھے، اچھا۔ اور میں ان کی بیوی میں انٹرسٹڈ تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم گفتگو کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، اور آپ یہ بتائیے ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال کر لیا آپ نے۔ اگر آپ جیسے لوگوں سے بھی مشکل سوال نہ کروں تو پھر کس سے کروں؟ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اپنی زندگی کا ایک عکس پیش کرتا لوگوں ہے، کے سامنے پیش کیا پیش جاتا کرتا ہے۔ ہے، زندگی وہ کا ہے ایک ڈرامہ۔ عکس لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جی ہاں۔ تو لیکن اس کو ایک ہمارے معاشرے میں ایک غلط مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈرامہ کر رہا ہے۔
کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کہ مطلب جھوٹ بول رہا ہے اگر کوئی یا دھوکہ دے رہا ہے تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. تو نہیں دیکھیے، جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور کسی کے بارے میں کوئی غلط باتیں کر رہا ہے تو اسے ڈرامہ کرنا نہیں کہتے. ہاں، اسے ڈرامہ کرنا ڈرامہ نہیں الگ کہتے. چیز ہے. ڈرامہ الگ ڈرامہ چیز تو ایک بہت ہی الگ چیز ہے. آپ نے جیسے کہا کہ معاشرے کی عکاسی ہے. جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو ڈراماٹائز کر کے ایک شکل دے کر اس کی عکاسی جو ہے دیکھنے والوں کے سامنے لکھ کر آئی بالکل جائے. بالکل. تو اٹ از دا ریفلیکشن آف دا سوسائٹی بیسیکلی، اگر ہم اس کو انگلش میں ایک لفظ ہاں میں جی استعمال کریں. بالکل، سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے. سوسائٹی کی ریفلیکشن. جو ہم نے ڈرامے کیے ہیں جی جی. اس میں دوسرے جو لوگ ہیں ان سب کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے. واہ. اور ان کو پیش کیا ہے. اچھا، کچھ ایگزیجریشن نہیں ہوتی ہے؟ مطلب اگر غریب دکھاتے ہیں تو بہت ہی غریب دکھا دیتے ہیں، اور اگر امیر دکھاتے ہیں تو بہت ہی امیر دکھا دیتے ہیں. تو کچھ ڈرامے میں یہ ایگزیجریشن ہوتی ہے یا ضروری ہوتی ہے اپیل کرنے کے لیے لوگوں کو؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اتفاق امیر کرتے ہے ہیں؟ جی. وہ بہت امیر ہے، اور جو غریب ہے اچھا، یہ حقیقت ہے وہ بیچارہ بہت غریب ہے. ڈرامے یہ میں؟ آج بھی ہے، آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے. جی جی. جو غریب ہیں بہت غریب ہیں، ٹھیک ہے. اور جو امیر ہیں سبحان اللہ ٹھیک بہت ہے. امیر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ڈرامے میں جو پیش کیا جاتا ہے وہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو وہ چیز دکھائیں کہ جو وہ دیکھنا چاہتے، جو دیکھنا اچھا، چاہتے جو دیکھنا چاہتے ہیں. جو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم دکھاتے ہیں انہیں ڈرامے میں، تھیٹر میں. تھیٹر میں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے جو شروع کیا تھا اپنا کیریئر جی جی. وہ تھیٹر سے کیا تھا. یہ آپ نے بتایا ابھی. جی بالکل. میں نے تھیٹر تھیٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب بہت ہی زیادہ کانفیڈنس چاہیے تھیٹر پہ پرفارم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے سامنے آڈینس جو ہے تو براہ راست بیٹھی ہوتی ہے، اور اپنا ریسپانس جو ہے تو وہ براہ راست آپ کو جو تو ریسیو ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا ڈفرینس سمجھتے ہیں؟ آپ نے تو بے تحاشا ڈرامے کیے ہیں، اندازاً کتنے ڈرامے کیے ہوں گے ڈرامے سے کیا مراد؟ تھیٹر کو چھوڑ کے. تھیٹر کو چھوڑ کے دیکھیے، تھیٹر جو میں نے شروع کیا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، جی جی. اگر 1000 لوگ بیٹھے ہیں جی جی. تو وہ 1000 کیمرے ہیں. اچھا. بلکہ بقول آپ کے 2000 کیمرے ہیں، کیونکہ 2 آنکھیں ہیں. 2 آنکھیں ہیں، لیکن دکھتا تو انہیں ایک ہی ہے نا. ہاں. تو 1000 کیمرے ہیں، اور 1000 کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اسی وقت آپ کو آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا وہ ریسپانس دے رہے ہیں. ریسپانس تو دے یہ رہے تو ہیں. بہت ایک اکیڈمی، اگر جس نے تھیٹر میں کام کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اکیڈمی کی بالکل. تربیت لے کر جو ہے تو وہ پھر آگے تک پہنچا. اور اگر وہ پھر اس نے ٹی وی ڈرامہ میں یا فلم میں کردار ادا کیا تو وہ اس کے لیے نسبتاً جو ہے تو وہ بہت آسان ہوگا جس نے اگر تھیٹر میں کر لیا تو. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. جی بالکل صحیح ہے. میں نے تھیٹر سے شروع کیا، اور تھیٹر کے فوراً بعد میں ریڈیو میں آ گیا. او ہو. اچھا. اور میں ریڈیو کرتا واہ ہوں. واہ واہ واہ. اور ریڈیو ایک ایسا تربیت گاہ ہے. واہ. کہ جو آپ کو بولنا سکھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بجائے اس کے کہ بے شمار لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے آپ بول رہے ہیں. واہ. اور ظاہر زور سے بول رہے ہیں. واہ واہ واہ. ان تک آواز پہنچا رہے ہیں. جی جی. ریڈیو ایسا ایک میڈیا ہے کہ جو آپ کے سامنے وہ رکھا ہے، مائک. ایک مائک. ہاں. اور اس پہ آپ بول رہے ہیں. ہاں. اس میں آپ زور سے بھی بول رہے ہیں. ہاں. اس میں آپ سانس لے کے بھی بول رہے ہیں. تو وہ ایک عجیب کام ہے. مطلب صرف آواز سے ہی اپنی تمام فنکاری یا جو اداکاری ہے یا جذبات یا احساس اور باڈی لینگویج آواز کے ذریعے ہی وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. جی ہاں. یہ ریڈیو ہو گیا. یہ ریڈیو ہے. گڈ. اور ریڈیو کے بالکل بجا. ریڈیو کے بڑے کمال لوگ تھے بے شک، جن سے ہم نے سیکھا. احسن سلیم بڑے نام. بہت بڑا نام تھا. ناچیز کو بھی تھوڑا موقع ملا بزم طلبہ میں. بالکل کیا ہے، اور بڑی اصلاح ہوئی، اور خاص طور پہ تلفظ اور لفظوں کا استعمال. تو اس زمانے میں تو وہ بزم طلبہ وہ کیا کرتے تھے. جاذب قریشی صاحب ہوا کرتے تھے، اور بڑے بڑے ہوتے تھے، اور ہم اپنا مضمون یا مقالہ کوئی لکھ کر جاتے تھے، اور پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی، اور اس کی جو ہے تو اصلاح بھی ہوتی تھی.
تو کرتے کرتے ٹی وی سے فلم اور پھر اس کے بعد واپس ٹی وی سے پہلے تو میں تھیٹر، پھر ریڈیو، پھر ٹی وی پھر ٹی وی شروع ہو گیا. تو ایسا ہوا کہ مطلب سڑکوں پہ سناٹا چھا جاتا تھا جب آپ کا ڈرامہ آتا؟ جی یہ بھی ہوتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ لوگ کہتے تھے ایسا لگتا ہے منور سعید کا ڈرامہ آ رہا ہے، سڑکوں پر کرفیو شہر میں کرفیو لگ گیا. جی ہاں، وہ ایک ڈرامہ میں نے کیا تھا، جو میرا پہلا ڈرامہ تھا وہ تھا مجرم. ٹی وی کا پہلا ڈرامہ؟ ٹی وی کا میرا پہلا ڈرامہ تھا مجرم. وہ سلیم احمد صاحب کا لکھا ہوا تھا اور اسے پروڈیوس کیا تھا ہمارے بہت بڑے پروڈیوسر تھے اس زمانے میں. وہ ٹی وی پہ اس زمانے میں جنرل مینیجر تو تھے ہمارے کیا نام تھا ان کا، بڑے مشہور جو جنرل مینیجر تھے جی وہ تھے، اور یہ تھے پروگرامز مینیجر. اوکے. انہوں نے پروڈیوس کیا تھا. اس میں تھا، اس میں طارق عزیز تھے. واہ کیا بڑا نام. اور وہ ڈرامہ بس یہ 2-3 لوگ تھے اس میں. ایک خاتون تھی. اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہوتا ہوگا اس زمانے میں؟ جی پاکستان ٹیلی ویژن تھا. صرف یہ بات ہے 69 کی، لیکن 68 کی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے تھے پی ٹی وی کے، میں نے وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا، اتنی زندگی ہے میری. اور پھر یہ جو تبدیلی آئی اور نئے میڈیا چینلز آتے گئے اور نئے ڈرامے نئے اسٹائل میں بنتے گئے، جس میں ہم نے دوسری تہذیب اور ثقافت کو بھی جو ہے تو وہ بہت زیادہ فالو کیا. نہ صرف فالو کیا بلکہ اپنے معاشرے کو بھی جو تو فالو کرنے پر مجبور کیا. تو یہ لوگ کہاں چلے گئے جو مطلب پی ٹی وی والے تھے، جو اتنے تربیت یافتہ تھے؟ مطلب کیوں یہ کلچر حاوی ہونے دیا؟ یہ کچھ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ظاہر وہ نہیں تھا، بالکل اتنی عمر تھی. وہ اسلم اظہر نہیں، وہ ٹرانسفر کیوں نہیں کر کے گئے آگے؟ یہی ورثہ، یہی فنکاریت، یہی وہ ٹرانسفر کیوں نہیں کر کے گئے؟ انہوں نے ٹرانسفر کیا. اسلم اظہر تھے، زمان علی خان تھے، انہوں نے ٹرانسفر کیا. اس میں وہ تمہارے بڑے بڑے لوگ، ظہیر خان، اس میں بے شمار لوگ تھے جنہوں نے بہت اچھے ڈرامے کیے. ڈرامہ ہو یا فلم ہو، ایک چیز ہوتی ہے کردار. ایک عام ایک انسان یا ایک فنکار کسی بھی کردار کو کس طرح نبھاتا ہے. مطلب کبھی آپ کو کچھ بننا پڑتا ہوگا، کبھی آپ کو پولیس آفیسر بننا پڑتا ہے، کبھی آپ کو جو ہے تو وہ استاد بننا پڑتا ہے. کچھ ایک آپ کا ڈرامہ جس میں آپ استاد ٹیچر بنے تھے اور جو کہ بہت مشہور بھی ہوا. تو کس طرح یہ تبدیلی مطلب اپنے اوپر حاوی کرنا پڑتی ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ حاوی کرنے کے لیے تو سب سے آسان بات جو ہے، جی جو مجھے لگتی تھی، جی وہ یہ ہے کہ آپ اسے محسوس کر لیں. اچھا. جو کیریکٹر ہے، ہاں جو آپ کو کرنا ہے، آپ اسے فیل کر رہے ہیں، اس کو فیل محسوس کر لیں. میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ اگر کسی کو پولیس کا کریکٹر ادا کرنا ہے یا پرفارم کرنا ہے تو وہ جا کے آبزرو بھی کرتے تھے. پہلے جو فنکار تھے، بڑے فنکار تھے، اس کو باقاعدہ آبزرو کرتے تھے اور اس میں بالکل حقیقت کا رنگ جو ہے تو وہ ڈھالتے تھے. اور جس طرح کے آپ کے اپنے کردار ہے کہ جو حقیقت سے جو ہے تو بالکل قریب نظر آتے ہیں. اور کردار نگاری میں جو مطلب آپ کو ملکہ حاصل ہے تو مطلب کسی لفظوں کا جو ہے وہ محتاج نہیں. یہ تو آپ کی محبت ہے. یہ بھی بتائیے کہ فنکار کی قدر کتنی ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا اس کو اس کے فن کے قد کے مطابق عزت، شہرت تو ٹھیک ہے وہ ایک ہوتی ہے، اس کا پیرامیٹر کو ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. عزت اور اس کا جو معاش ہے وہ اس کو ملتا رہا ہے یا ملتا ہے؟ یہ بالکل ملتا تھا. خاص طور پہ پی ٹی وی کے ڈرامے میں جی اس قدر محبت کرتے تھے لوگ. واہ. اتنا پیار کرتے تھے ہم سے، لگتا تھا کہ ایک فیملی ہے. جی، اور ہم سب کے نام ان کو یاد ہوتے تھے. واہ. جو اب بدقسمتی سے مطلب حالانکہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے یہ بچے اور بچیاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ان کے نام یاد نہیں لوگوں کو. ایسا بھی ہے، ان بچوں کے بھی، ایسا ان بھی بچیوں کے بھی بالکل نام یاد نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اچھا کر رہا ہے، یہ کون ہے. تو اب بہرحال یہ تو
ایک ہے مسئلہ. اچھا، کہتے ہیں کہ آرٹسٹ جو فنکار ہوتا ہے یا کوئی بھی فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کہہ لیں یا شخصیت کہہ لیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے. جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، کہ آپ کسی سے مجھے زیادہ متاثر نظر نہیں آتے. آپ کا اپنا ایک الگ مقام ہے، اپنا ایک الگ اسلوب ہے، اپنا ایک الگ، یہ ایسا ہے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں نے کبھی کسی کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی. ویری گڈ. حالانکہ جب ہم نے کام شروع کیا ہے تو دلیپ صاحب تھے، دلیپ کمار صاحب تھے، بہت بڑا نام. اور بے شمار لوگ تھے ہمارے ساتھیوں میں جو اب کچھ زندہ نہیں ہیں، کچھ زندہ بھی ہیں، جو دلیپ صاحب کو ہی کاپی کرتے تھے اور انہی کے انداز سے بولتے تھے. بالکل ایسے. لیکن میں ان سے متاثر تھے. اور ایک صاحب تھے جو ولن کیا کرتے تھے، بہت مشہور، میں ان سے بھی متاثر تھا. اسلم پرویز؟ نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. یہاں کے تھے. اچھا ٹھیک ہے. پاکستان کے. جی جی. یہ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں ان سے بھی متاثر رہا. لیکن جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے یہ سوچ کے کیا کہ ان کی طرح نہیں کرنا. واہ. ان سے میں متاثر ضرور ہوں، واہ، ان سے میں پسند انہیں ضرور کرتا ہوں، کیا کہنے، لیکن مجھے جو کرنا ہے اپنا وہ کرنا ہے کہ جو میرا اپنا ہے. جو میرا اپنا ہے، جو میں الگ اپنی ایک شناخت، یقیناً جو آپ کی اپنی ایک شناخت ہے وہ بالکل جو ہے تو وہ منفرد جو ہے تو حیثیت رکھتی ہے. اور ایک بہت ہی معتبر ناموں میں جو ایک نام ہے وہ منور سعید کا نام ہے. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. دل تو بالکل نہیں چاہ رہا کیونکہ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، دل چاہتا ہے کہ بس وہ بولتے رہیں اور ہم ان کو سنتے رہیں. لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ نہیں، جناب محترم منور سعید صاحب کے ساتھ. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی گئی ہے. اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں فن و ادب کا ایک بہت بڑا نام محترم جناب منور سعید صاحب، اور اپنی بہت ہی سحر حاصل گفتگو سے جو ہے تو میرے پروگرام کو چار چاند لگا رہے ہیں. میں آپ کو سر کہوں، ارے نہیں، کیا کہوں، بس مجھے منور سعید، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ کو مخاطب کر سکوں. تمہاری محبت ہے تو آپ کا بڑا پن ہے. مطلب اتنی بڑی شخصیت میں نے مطلب بڑا دل میں ارمان تھا کسی وقت کہ آپ سے ملاقات ہو سکے، جب بھی آپ کو مطلب ٹی وی پر دیکھتا تھا یا جو فلمیں آپ کی دیکھیں. ڈاکٹر صاحب تمہارا پیار ہے. جزاک اللہ. ایک تو آپ کی سنجیدگی، اور کچھ کہیں کردار آپ نے مزاحیہ بھی ادا کیے ہیں. جی ہاں، مزاحیہ بھی کیے ہیں میں نے ہر قسم کے کردار کیے ہیں. جی جی. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کہیں ایک خاص کردار کے لیے سوچ نہ لیا جاؤں کہ یہی کر سکتا ہے. اچھا، چھاپ نہ لگ جائے. چھاپ نہ لگ جائے. تو میں نے کیے. مثلاً 74 میں 1974 میں ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تھے. تم پیدا ہو گئے تھے؟ ہاں، پیدا ہو گئے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، کنچے بھی کھیلتے تھے. تو اس زمانے میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا، وہ کیا تھا اسلام آباد، بلکہ پنڈی ٹی وی سے. پنڈی ٹی وی سے. اس وقت اسلام آباد ٹی وی نہیں تھا، پنڈی ٹی وی تھا، وہاں سے کیا تھا. اور وہ ڈرامہ جو تھا وہ کامیڈی تھا. کامیڈی. کیا نام تھا اس ڈرامے کا؟ اس ڈرامے کا نام تھا، آپ کا کریکٹر کیا تھا اس میں؟ ذہن میں نہیں آ رہا. کریکٹر یہ تھا کہ ایک بے وقوف سا آدمی ہے، لڑکا ہے. جی جی. اس وقت لڑکا ہی تھا میں. ہاں 74 کی بات ہے. تو بے وقوف سا ہے کہ لڑکا، اور وہ بس اپنے کر رہا ہے. حماقتیں. اور وہ میں کرتا تھا، اور وہ کافی پسند کیا گیا اور لوگوں نے بہت پسند کیا، اور وہ کوئی 1 سال چلا. ایک بڑا مشہور ڈرامہ تھا جناب اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا. جی. اور اس میں آپ کا جو کریکٹر تھا وہ بڑا پاپولر ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا. وہ میرا تیسرا ڈرامہ تھا. تیسرا ٹی وی کا تیسرا. پہلا مجرم تھا. اچھا. دوسرا ایک اور تھا جو کیا تھا امیر امام صاحب مرحوم نے. اور تیسرا یہ تھا، یہ بھی امیر امام صاحب ہی پروڈیوسر تھے. اس کا نام تھا
تقریب امتحان. تقریب امتحان. یہ اشفاق صاحب نے لکھا تھا. کیا کہنے. اور اس میں کیریکٹر تھا میرا ایک ٹیچر کا. اچھا. ایک ایسا ٹیچر ہے کہ جو بدصورت ہے اور بدصورت ہے. بدصورت. تو اس کو میک اپ کے ذریعے مطلب آپ کو تھوڑا سا. میں کوئی بہت خوبصورت بھی نہیں تھا. بہت خوبصورت ہوں گے یقیناً, بہت خوبصورت ہوں گے. لیکن وہ پڑھاتا ہے بچوں کو, لڑکے بھی ہیں لڑکے بھی ہیں. ان لڑکوں کو جن کو پڑھا رہا تھا بظاہر تو مطلب دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا, خوبصورت نہیں ہے, لیکن جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام بہت خوبصورت ہے, تعلیم دے رہا ہے. جی ہاں, تعلیم دے رہا تھا میں. واہ. اور میں نے جو گیٹ اپ کیا تھا جی جی, وہ اس انداز کا کیا تھا کہ میں بدصورت سا لگوں. اچھا. شیروانی پہنی ہوئی ہے اور وہ سارا کچھ. نہیں تو کیا شیروانی پہن کے بدصورت لگتا ہے؟ تو آج تو میں نے بھی شیروانی پہنی ہے, تو کیا میں بدصورت لگ رہا ہوں؟ ہاں نہیں, مگر تمہاری وجہ سے نہیں کہہ رہا. اس میں اس کیریکٹر میں نے شیروانی پہنی تھی. گستاخی کی میں معافی چاہتا ہوں. نہیں, میں معافی چاہتا ہوں. اچھا, اس میں جو میرے شاگرد تھے جی, اس میں ایک طلعت حسین تھے. طلعت حسین جو بہت بڑا نام, وہ تھے اس میں ہمارے جو مطلب جو خاص ایک وہ تھے. اس میں ہمارے جمشید انصاری تھے اور اس قسم کے سارے لوگ. حسنات بھائی, جمشید انصاری. جی ہاں, حسنات بھائی ان کا کردار. اور میں ٹیچر تھا. ہاں. تو اشفاق صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ. اشفاق صاحب کا لکھا ہوا تھا. یہ کتنے تقریب امتحان. تقریب کتنی قسطوں پر مشتمل؟ نہ یہ ایک ہی. اچھا, ایک سنگل ڈرامہ تھا. اچھا, ایک سنگل ڈرامہ ہوتا ہے اور ایک قسط وار ڈرامہ ہوتا ہے. جی, وہ سیریل ہوتا ہے. وہ ایک سیریل ہوتا ہے. تو کیا فن کردار نگاری میں یا فن میں یا اس کو نبھانے میں بہت کوئی مشکل, کس میں مشکل پیش آتی ہے, یا آسان ہوتا ہے, یا ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے, مشکل تو پیش آتی ہے اس میں کہ جو بہت لمبا چلتا ہے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کردار کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جو کردار ایک دفعہ آپ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں, اس کو لے کے سوار چلنا کر پڑتا لیتے ہیں, اس کو اتنے عرصے تک جو ہے تو وہ لے کر چلنا پڑتا ہے, اپنے اوپر رکھنا پڑتا ہے. کردار نگاری کی بڑی اہمیت ہے ڈرامے میں. تو اس میں اگر ہم کردار نبھانے والے کے ساتھ ساتھ کردار لکھنے والے کا ذکر نہ کریں تو یہ بڑی ناانصافی ہے. بالکل زیادتی ہے. آپ کن رائٹرز کو سمجھتے ہیں کہ جن کی کردار بڑے جیتے جاگتے؟ بھائی, ایک تو اشفاق صاحب تھے. کیا بات تھی, کیا بات تھی. ایک ان کی بیگم تھی بانو قدسیہ, کیا کہنے, بانو آپا, کیا بات تھی ان لوگوں کی. واہ. اس کے علاوہ اور بہت سے لکھنے والے تھے. کچھ تھوڑا مثلا میرا ایک ڈرامہ تھا جی گنڈاسا, جو بہت کامیاب ہوا تھا, بہت پسند کیا تھا لوگوں نے. اور جس کو دیکھ کے مجھے فلم کی طرف لوگوں نے انوائٹ کیا تھا. گنڈاسا وہ لکھا تھا. آپ کو بلایا گیا جی, ٹی وی سے فلم پر بلایا گیا. میں کراچی تھا جی, مجھے لاہور بلایا گیا. تو فلم اس وقت بڑا میڈیا تصور کیا جاتا تھا. بہت بڑا 200-250 فلمیں بنتی تھی سال کی پاکستان میں. جی, پاکستان میں. اور اب میرے خیال 20 بنتی ہوں گی اور چلتی بھی, مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور زیادہ کامیابی ہوگی. امید اب ہو رہی ہے. شجر سے امید باہر رکھیے تو بالکل ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ فنکار ہیں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی فن یا فن کا کوئی بھی شعبہ جو ہے تو وہ نظر انداز ہو یا وہ اپنی آخری سسکیاں جو ہیں وہ لے رہا ہو. تو یقیناً آپ بالکل ایسے ہی چاہیں گے. میرا سوال ابھی تک وہی ہے کہ جو لکھنے والا ہے, لکھاری, جس نے اس کردار کو تخلیق کیا ہے, آپ نے تو نبھایا اس کو, لیکن اس کا کتنا, جو لکھنے والے کا جو رول ہے, لکھنے والے کا کردار کتنا ہے کردار نگاری؟ بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لکھنے ہی والا تو ہوتا ہے مین جو ہوتا ہے جی, وہ لکھنے والا ہوتا ہے. مثلا ہمارا ایک ڈرامہ تھا جو بے تحاشا کامیاب ہوا, وارث. او ہو سڑکوں پہ سناٹا ہو جاتا تھا اور بے تحاشا کامیاب ہوا. بالکل میں نے دیکھا. اس کے لکھنے والے تھے مرحوم, ابھی انتقال ہوا ان کا, میرے بڑے دوست تھے, بڑے یار تھے میرے. ان کا وہ لکھا تھا انہوں نے, کیا نام تھا, وارث کی آپ بات کر رہے تھے. وارث کے جی, وہ لکھا تھا انہوں نے امجد اسلام. جی بالکل. کیا اچھا لکھا. اس کے علاوہ اور بہت سے ڈرامے انہوں نے لکھے.
اور سارے اچھے لکھے. سارے اچھے لکھے. امجد اسلام جد کی کیا بات تھی. تو یہ جو لکھنے والے ہیں نا اصل تو یہ ہیں سامنے لانے والے. کیا کیا ہم لوگ تو ان کو لے کے کوشش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو بہتر انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. ہم نے سنا بھی ہے, بلکہ میں نے تو کچھ دیکھا بھی ہے. تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا آگے کی طرف آپ کے سفر کو لے آئیں, تھوڑا 60s سے آگے آ جائیں, 70s 80s کی طرف, تو جو جب تک رائٹرز ہوتے تھے وہ جس وقت پرفارم کیا جا رہا ہوتا تھا, تو جو لکھنے والے ہوتے تھے وہ بھی اپنے کرداروں کو آبزرو کر رہے ہوتے تھے, وہاں پر موجود ہوتے تھے. صحیح. اور دیکھتے تھے کہ آیا وہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ کریکٹر, وہ آرٹسٹ اس کردار کو نبھا پا رہا ہے یا نہیں نبھا پا رہا, اور اس پر بھی وہ اس کی اصلاح کرتے تھے. ورنہ وہ بتاتے تھے کہ میں نے یہ سوچا تھا, تم اس کو ایسے پورٹریٹ کر لو تو اچھا ہے. کیا کہنا, جیسے کردار تھا حسینہ معین کا لکھا ہوا قباچہ. جی ہاں. تو سنا یہ تھا کہ پہلے وہ بہت چھوٹا لکھا گیا تھا, لیکن اس کردار نے جو ہے تو وہ مطلب اتنی شہرت حاصل کی کہ پھر وہ انہیں اس کے رول کو جو ہے تو وہ بتدریج جو ہے اس ڈرامے میں جو ہے بڑھانا. بہروز سبزواری صاحب, بہت بڑا نام, بہروز سبزواری کا. اور بے تحاشا ایسے ڈرامے تھے جس میں مثلاً وہ تھا مرحوم ہمارا دوست جمشید انصاری, حسنات بھائی. ایک تو جمشید انصاری تھا, ایک سلیم ناصر. بالکل بالکل بالکل. کیا اچھا اس نے کردار کیا تھا. کیا کہنے. وہ کون سا ڈرامہ تھا, اس میں وہ پراٹھا چوکور پراٹھا پکا رہے تھے اور اس کو وہ انچی ٹیپ, وہ بھی حسینہ معین کا ہی ڈرامہ تھا. حسینہ معین کا وہ انچی ٹیپ سے ناپ کے اس کو جو ہے تو پراٹھے کو جو ہے تو وہ پکا رہے تھے. بالکل. مجھے ڈرامے کا نام یاد نہیں آ رہا اس وقت. اس کا نام تھا شاید انکہی میرا خیال ہے. انکہی شاید ہوگا, لیکن بہت بڑا نام اور بہت بڑا تو اسلام. کن کن بڑے فنکاروں کا ساتھ رہا اور کچھ یادداشتیں جو ان کے حوالے سے؟ بھائی سارے ہی بڑے فنکاروں کے ساتھ میں نے کام کیا. مثلا جو پہلا ڈرامہ تھا میرا مجرم, اس میں طارق عزیز تھے. واہ, کیا سینئر آدمی, بہت زبان پر کیا گرفت اور کیا لب و لہجہ اور کیا اس کے اندر جو ہے تو والہانہ انداز اور کیا پاکستان سے محبت اور عقیدت کا اظہار. اس کے علاوہ اور بے تحاشا ہمارے ریڈیو کے ساتھی تھے جس میں طلعت حسین. کیا تلفظ ہوتا تھا اس میں ہمارا. یہ کیا نام تھا اس کا جس کا انتقال ہو گیا, وہ تھا. اور بے تحاشا تھے. ظفر مسعود تھے. کسی خاتون کا نام نہیں لیا آپ نے ابھی؟ خاتون کا نام نہیں لے رہا. یہ پروگرام میری بیوی بھی دیکھ رہی ہوں گی. تم کیا چاہتے ہو؟ گھر جانا ہے آپ کو بھی, گھر جانا ہے مجھے بھی گھر جانا ہے. نہیں, ہماری خواتین ساتھی ہیں. جی بہت اچھی دوست تھی ہماری. اور میری بیوی کو بھی دوست تھی. وہ سب میری بیوی کی دوست تھی. مثلاً وہ تھی, کیا نام تھا ان کا, بڑی مشہور فنکارہ تھیں, سلطانہ آپا وغیرہ. یہ تو ذرا اور بات کی اس سے پہلے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں. ہاں بہت. عظمیٰ گیلانی تھی, روحی بانو, وہ بھی بات کی تھی. روحی بانو بھی بات کی تھی. اس سے پہلے یہاں کراچی میں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا وہ بہت اچھے فنکارہ تھیں اور ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. وہ ایک سب ماحول کے بارے میں بڑا ایک معاشرے میں کنسیپٹ ہے کہ شوبز سے وابستہ لوگ جو ہوتے ہیں, مطلب ایک ماحول کے حوالے سے ایک تھوڑا مسکنسیپشن ہے معاشرے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ بلکہ اس کا تجزیہ بتائیے کہ کیسا ماحول ہوتا ہے یا کیسا ماحول تھا معاشرے کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اب جو شوبز کا ماحول ہے وہ کیسا ہے, یہ ذرا. وہ تو بہت ہی اچھا ماحول تھا. جی, وہ تو ایک فیملی تھی. جی. جتنی خواتین اور جتنے مرد اور لڑکے, مطلب ظاہر ہے ہم بھی لڑکے ہی تھے, وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. وہ سب ایک فیملی تھی اور سب سے ایک ایسی ہی محبت تھی جیسے بھائیوں سے اور بہنوں سے ہوتی ہے. کیا کہنے. اچھا, ایسا بھی کچھ تھا کہ مطلب آرٹسٹ کو سامنے رکھ کے کردار لکھا جاتا تھا؟ جی, یہ تو شروع سے ہی ہے. اچھا, یہ تو لکھا جاتا تھا کہ یہ مثلا اکھاڑا جو تھا, جی, وہ مجھے سامنے رکھ کے لکھا گیا تھا. کیا کہنے. اکھاڑا. اور گنڈاسا تھا, گنڈاسا وہ مجھے سامنے رکھ کے لکھا گیا تھا اور میں نے کیا اور لوگوں نے پسند کیا. آج تک جن لوگوں نے دیکھا وہ اس کو جو ہے تو وہ یاد رکھتے ہیں, اور آپ کا بڑا پن. اور کوئی
بتانا چاہیں گے کہ ڈرامے میں سے پھر فلم کی طرف جب آپ کا سفر ہوا تو کیا آپ نے فرق دیکھا، یا شہرت میں جو ہے تو پہلے سے زیادہ جو ہے تو بلندی ملی، یا ڈرامے میں جو ہے تو اتنی بلندی مل چکی تھی کہ دیکھیے ڈرامے جو تھے نا ٹی وی کے، وہ ہر ایک کے بیڈ روم میں موجود ہوتے تھے. ٹی وی کے ڈرامے اچھا ہر ایک کے بیڈ روم میں موجود ہوتے تھے. جب آدمی لیٹا ہے سر میں بستر پہ، اختلاف کروں گا. اس وقت کے جو ڈرامے ہوتے تھے، جب اس وقت ٹی وی بیڈ روم میں نہیں گیا تھا، بلکہ محلے میں 1-2 ٹی وی ہوتے تھے، یا پھر اس کے بعد ٹی وی لاؤنج میں گیا ہے. اب جو ٹی وی ہے وہ بیڈ روم میں چلا گیا ہے. نہیں مگر جو لاؤنج میں گیا ہے وہ بھی تقریباً بیڈ روم کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا کہ وہاں موجود ہوتے تھے سب. جی جی بالکل لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بالکل بالکل صوفے پہ لیٹے ہوئے دیکھ اور رہے ہیں، ایسے ہوتے تھے کہ گھر کے سارے لوگ جو ہے تو سب ساتھ دیکھ رہے ہیں، ساتھ دیکھ سکتے تھے. اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ میسیجز ہوتے تھے، بہت اچھے میسیج. اس کے علاوہ جو فلم تھی نا، جی اس میں ٹکٹ لے کے آپ کو سینما ہال جانا پڑتا تھا، وہاں دیکھنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ زمانے کی بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، اور وہ فیسٹیول ہوتا تھا، باقاعدہ جو ہے تو وہ پروگرام بنتے تھے، اور پوری فیملی جو ہے تو وہ جمع ہو کر جاتی تھی، ہر ہفتے جمع ہو کے جاتے، ویکینڈ پہ جاتے تھے فلم دیکھنے. اور اس کے بعد باہر جو ہے تو وہ ڈنر کا پروگرام ہوتا تھا، یا اس سے ریلیٹڈ، اور کئی شو چلتے تھے، 3 سے 6، 6 سے 9 اور 9 سے 12 اس طرح کر کے، جہاں تک مجھے یاد ہے. اور بے تحاشا جو ہے تو وہ سینما ہوتے تھے. خاص طور پہ اگر کراچی کی بات کریں تو چمن، نشیمن اور نرگس اور پرنس، سارے سینما ہال اجڑ گئے، سب اجڑ گئے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ فلمیں کم بن رہی ہیں. نہیں تو کیوں کم بن رہی ہیں؟ اب یہ کیوں تو میں کیسے بتاؤں. ایک صاحب آئے تھے، دیکھیں میں تھوڑی سی اب اس کی وضاحت اس لیے چاہوں گا کہ پڑوسی ملک بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، فلمیں وہاں اتنی زیادہ بن رہی ہیں اور ہمارے ہاں اتنی کم بن رہی ہیں. کیا ہمارے ہاں ایسے فنکار نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں بھی 200-250 فلمیں بنتی تھی سال کی. وہ وہاں تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ بڑا تھا، وہاں 1000 بنتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ریشو لیکن وہاں آج بھی 1000 بن رہی ہیں، وہاں آج بھی 1000 بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آپ نے بتایا نا کہ ہمارے یہاں اس لیے نہیں بن رہی کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ آ گئے کچھ، ہاں جن کا اقتدار ایسا طاری ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ فلم کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، اس کو کرو، اور منافقتیں شروع کر دی. نہیں، اس بات سے ہٹ کر یہ بھی تھا کہ فلم ایک بزنس بن گیا، اور وہ فن اور آرٹسٹ کے ہاتھ سے نکل کے پروڈیوسرز اور بزنس مین کے ہاتھ میں چلا گیا. دیکھیے فلم تو بزنس ہندوستان میں بھی ہے، جی آج بھی ہے، بالکل ہے، اور بہت بڑا بزنس ہے. بہت بڑا بزنس ہے. بالکل ہمارے یہاں بھی تھا، بڑا بزنس تھا، لیکن ہمارے یہاں تو تباہ کر دیا نا. نتیجہ یہ ہوا کہ فلمیں بننی ہی بند ہو گئیں. یہ ہمارا معاشرتی جو ہمارا اسلوب ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ اثر آیا ہے کہ ہمارے معاشرتی رجحان میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جی ایسا ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے. ہمارے معاشرتی رجحان میں تبدیلی آنے کی وجہ سے اب فلمیں بن رہی ہیں کوئی 15-20 اور سال کی، کہ مطلب جب بنتی تھی 150 فلمیں سال کی. پتہ نہیں چلتا کہ کب جو ہے تو وہ پردہ اسکرین پر آئیں اور کب جو ہے تو پردہ اسکرین سے اتر گئیں. اور ایک زمانہ تھا کہ وہ سلور جوبلی کر گئی، گولڈن جوبلی کر گئی، اور اس کے بعد پلیٹینم جوبلی کر گئی، اور ڈائمنڈ جوبلی کر گئی. اور ایک فلم تھی آئینہ، وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک فلم تھی انمول، انمول، ایک میری پہچان تھی، کیا کہنی، ایک میری پرنس تھی. یہ سب ڈائمنڈ جوبلی ہے. آپ پہچان میں تھے؟ پہچان میں تھا. پہچان میرے خیال ہے میں نے دیکھی ہے، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے. اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیجئے گا. ہاں دیکھوں گا بالکل، تو اس پہ آ جائے گی. ہاں پہچان. اچھا مگر میں ایک چیز عرض کروں کہ جو پہلے بنتی تھی فلمیں، آج بھی جو بنانے والے ہیں نا لوگ، پڑھے لکھے ہیں. اچھا، بڑے پڑھے لکھے لڑکے ہیں یہ. بلکہ اب تو اکیڈمیز بن گئی ہیں، لوگ باہر سے جو ہے وہ تربیت لے کر آ رہے ہیں، میڈیا انڈسٹریز میں ماسٹرز کر رہے ہیں. ہاں دیکھیے میڈیا انڈسٹریز میں ماسٹرز کر رہے ہیں، وہ اگر ڈائریکشن میں سیکھ رہے ہیں تو سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. وہ اگر لکھنے میں سیکھ رہے ہیں تو سیکھ لیں گے. ٹھیک. لیکن اداکاری میں نہیں سیکھ سکتے. کیا کہنے. اداکاری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، جو آپ کے اندر ہے موجود. سبحان اللہ. اگر نہیں موجود تو سکھانے والا آپ کے اندر ڈال نہیں سکتا. سکھا نہیں سکتا، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اداکار جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے. وہ پیدا ہوتا ہے. اور
اگر آپ جیسا اداکار جو ہے تو وہ پیدا ہو جائے تو جس کے لیے میں نے یہی شعر کہا، دوبارہ کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس بے نوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. ایسا ہی ایک دیداور جناب محترم سر منور سعید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور بہت ہی پیاری گفتگو ان سے ہو رہی ہے. دل بالکل نہیں چاہ رہا وقفے پہ جانے کا، لیکن مجھے گھڑی گھڑی کہا جا رہا ہے کہ وقفہ ہے. تو حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے کیونکہ ہمارے درمیان موجود ہیں منور سعید صاحب. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جائے گی. آج کی ہماری ادبی دنیا کا موضوع ہے ڈرامہ، فلم اور فنکار، اور شریک گفتگو ہیں محترم جناب منور سعید صاحب، جو میں ان کو فنکار کہوں، آرٹسٹ کہوں، آرٹسٹ کی بلندی کی انتہا کہوں، کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے فن کا احاطہ کرنے کے لیے. اور بس میں ایک شعر کا سہارا لیتے واپس ان کی طرف جاتا ہوں. لفظ تو ہے تم، لیکن تم بھی بڑے پیار کا لفظ ہے. تو کسی نے خوب کہا ہے، شاید آج کے ہی دن کے لیے کہا ہوگا، جتنی خوبصورت آپ باتیں کر رہے ہیں، تم میرے سامنے بھی ہو، مجھ سے مخاطب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. آپ کی اتنی خوبصورت گریسفل شخصیت، اتنی پیاری باتیں. ارے ڈاکٹر حنیف، تم نے بہت مجھے محبت اور پیار سے میرا تعارف کرایا ہے. جزاک اللہ، شکریہ. تم خود بہت بہت پیارے ہو. یہ میرے لیے اعزاز ہے، آپ کے الفاظ میرے لیے اعزاز ہے. اچھا، یہ تم کی جو بات کر رہے ہو نا، جی، یہ بہت پیار میں کہا جاتا ہے نا، تم، آپ سے، تم ہوئے. تین چیزیں ہیں. جی جی. آپ، بھائی آپ کیسے ہیں، ہاں ہاں. اور تم کیسے ہو بھائی. ایک ہے تو کیسا ہے. تو کیسا ہے. اچھا، یہ جو ہے، واہ، اس میں آپ تو آپ میں تکلفات ہیں. تکلفات. آپ تم میں ایک طریقے سے ایک برابری آتی ہے. ٹھیک ہے. اور تو میں بہت بڑا پیار آتا ہے. او ہو. ابھی تو کیسا ہے. کیا کہنے، تو پیار کی انتہا. لفظ انتہا ہے. کیا کہنے. اگر اس کو، لیکن اگر اس دوسرے پیرائے میں دیکھیں تو آپ جو ہے وہ زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، پھر تم جو ہے تو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. بلکہ میں تو آپ کے بارے میں تم کہنے سے بھی ڈر رہا تھا. شعر اگرچہ یوں ہی تھا، لیکن میں گستاخی سمجھ رہا تھا. تو یہ جو لفظوں کی چاشنی تھی، ہماری جو زبان کی چاشنی تھی، مٹھاس تھی، ماموں تھے، خالہ تھے، پھوپھی تھیں، نانی اماں تھیں، تایا ابو تھے، چچا جان تھے، یہ سب انکل اور آنٹی میں کنورٹ ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ یہ یار کیا بتاؤں میں. کچھ تو بتائیے. آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، کیونکہ آپ نے تو سارا یہ پورا شجرا دیکھا ہے نا. عجیب سوال کر لیا تم نے. بات یہ ہے، بلکہ یوں سمجھو، بتائیے. کہ ہم اردو سے دور ہو گئے. زبان سے دور ہو گئے. اردو سے دور ہو گئے. زبان تو انگریزی بھی ہے، واہ، ہندی بھی ہے. کیا کہنے. انگریزی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے، واہ. عربی بھی ہے. اردو سے دور ہو گئے. لیکن اردو سے دور ہو گئے. یہ بدقسمتی نہیں ہماری. بدقسمتی ہے. اور انگریزی کی طرف وہ چل پڑے. ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہم بچوں کو، ہمیں تو نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم بچے تھے اس وقت نہیں ایسا تھا کچھ، لیکن ہمارے بچوں کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اردو نہیں، انگلش بولو، انگریزی بولو گے تو زیادہ. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، بتائیے. میری پوتی ہے، جی. چھوٹی سی ہے، اس کی ایک دوست آئی میرے گھر. جی. وہ سب ساتھ رہتے تھے. ہاں. وہ میری پوتی، اس کی دوست آئی. اس نے مجھ سے، دوست نے اس کے انگریزی میں کچھ پوچھا، تو میری پوتی فوراً کہنے لگی، نہیں، دادا سے انگریزی میں مت پوچھو، انہیں انگریزی نہیں آتی. کیا کہنے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ اردو کی یونیورسٹی ہیں. یہ تو اردو کی یونیورسٹی ہیں. انہیں انگریزی نہیں آتی، یہ تو اردو کی یونیورسٹی ہے. تو اب یہ سب یہ سمجھتے ہیں، بچے جو ہیں، بچی ہیں، کہ انگریزی
جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں آتی. یہ صرف اردو بولتے ہیں, یہ صرف اردو بولتے ہیں, انگریزی نہیں آتی. لیکن کیا بولتے ہیں اور کیا زبان ہے اردو, کیا اس کی مٹھاس ہے, کیا چاشنی ہے, کیا لطافت ہے. صحیح بات ہے. یہ جو زبان کی تلفظ کی بڑی اہمیت ہے زبان میں. بہت سارے لفظ ہمارے ہاں بچے جو ہیں ٹھیک ہے اردو بول رہے ہیں, لیکن اس پر ایک پڑوسی ملک کی ثقافت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے. تو ہمارے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ بچوں کی زبان سے خراب نکلتے ہیں. جیسے کہ وہ خے کو کھے کہتے ہیں, خواب. خواب اول تو سپنا بھی کہتے ہیں یا ڈریم کہتے ہیں, خواب تو بہت ہی کم کہتے ہیں. تو بہت سارے اسی طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہیں جو یہ کس طرح تبدیلی آئی ہے درجہ بدرجہ. کیا ہم مطلب اپنی زبان ان تک منتقل نہیں کر سکے صحیح طریقے سے؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں کس کی طرف؟ آنے والی نسل کی طرف, جو ابھی جو موجودہ ہماری جو نوجوان نسل نہیں ہے, ہاں ابھی جو موجودہ نوجوان نسل ہے, یا ہم 30 سال سے اندر کے بچوں کی بات کر لیں یا 20 سال سے اندر کے بچوں کی بات کر لیں, تو ان کا تلفظ بہت خراب ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, تلفظ خراب ہے, لیکن اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تلفظ خراب ہے تو آپ میرے بچے ہیں, بالکل آپ کا بھی خراب ہوگا. ہمیں تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے جب بچے بول رہے ہوں, مگر ہم نہیں کرتے. جو انہوں نے بول دیا بس ٹھیک ہے, ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہم بچوں کی اصلاح نہیں کرتے, ہم ان کو درست نہیں کرتے. وہ اصلاح یا ہاں, درست نہیں کرتے, اصلاح نہیں کرتے. درست نہیں کرتے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کے لیے. نہیں ٹائم نہیں, ہم یہ سوچتے ہیں بس ٹھیک ہے یار, جو بول رہے ہیں بولنے دو یار, بس صحیح ہے. حالانکہ یہ تو غلط ہے. غلط ہے نا. یہ تو مطلب یہ ہم اپنا اتنا ادبی ورثہ جو ہے تو وہ پھر کہاں لے کر جائیں گے. کون جانے گا کہ منور سعید کا زبان و بیاں پر جو ہے تو کیا کمال تھا, منور سعید کا جو ہے تو کردار نگاری میں جو ہے تو کیا کمال تھا, جب تک کہ ہم ان کو اویئر نہیں کرائیں گے. نہیں کرائیں گے. اب میں بتاؤں آپ کو, جوش صاحب, جوش ملی آبادی, جوش ملی آبادی کیا کہنے, کمال آدمی تھے, بے شمار, بے شک. اور وہ ہمیشہ تلفظ اور زبان کو درست کیا کرتے تھے, کیا کہتے ہمیشہ. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم رئیس صاحب کے یہاں, تقی صاحب کے یہاں کھانے پہ, رئیس امروہی صاحب, ان کے چھوٹے بھائی سید محمد تقی اور جون ایلیا, کیا کہنے, یہ وہ جو نام تھا جو میں سننا چاہ رہا تھا. تو وہاں سب کھانے پہ یہ موجود تھے, جوش صاحب بھی موجود تھے. تو باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں وہ آیا نوکر, آگے کہنے لگا جی وہ کھانا لگ گیا ہے, چلیے کھانا لگ گیا. تو جوش صاحب چوکے, ہیں کہاں لگ گیا کھانا, کہاں لگ گیا, کیا کہنے, کیا کہنے. تو اس نے کہا جی میز پہ لگ گیا. کہنے لگا نہیں بیٹا, میز پہ لگتا نہیں ہے کھانا, کھانا چن دیا جاتا ہے. کیا کہنے, کھانا چن دیا جاتا ہے. ایک باتوں میں ایک نام آ گیا, یہ بھی بڑے نام ہیں, رئیس امروہی, جوش ملی آبادی, اور اس کے بعد آپ نے ایک اور نام لیا, اور پھر ایک نام میں نے آپ کے زبان سے جو ہے تو وہ ادا کروایا, جون ایلیا. وہ بڑے مراسم تھے آپ کے, اور شاید بڑا میری عزیزداری تھی, اور پیار سے آپ کو بالے کہتے تھے. بالے کہتے تھے, اور آپ ان کو کیا کہتے تھے؟ چچا, چچا جون. تھوڑا سا بتائیے نا کہ کیا شخصیت تھی. کمال آدمی تھے واقعی. چچا جون, سید محمد تقی, آپ جون ایلیا کے بارے میں بتائیے. یہ عجیب لوگ تھے. اور جون ایلیا کیا بتاؤں میں, عجیب و غریب شاعر تھے. عجیب اور غریب شاعر تھے. شاعر تھے. یعنی وہ ایسے شاعر تھے کہ جو آج سے 100 سال بعد جی وہ غالب کے مقابلے پہ رکھے جائیں گے. اچھا, آج سے 100 سال بعد وہ غالب کے مقابلے پہ رکھے جائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جون ایلیا کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا؟ رفتہ رفتہ سمجھا جائے گا. رفتہ سمجھا. غالب کو بھی نہیں سمجھا گیا تھا. جی بلکہ کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی نہیں سمجھا گیا. جی بالکل, ابھی تک بھی نہیں سمجھا گیا. اقبال کو ابھی تک نہیں سمجھا گیا. ہاں مطلب اقبال تو خیر ان کی تو خیریت ہے, مگر یہ کہ
ان کا کوئی اچھا سا کوئی ان کے ساتھ گزرا ہوا کوئی واقعہ، کوئی لمحہ، کوئی جو شیئر کرنا ہے؟ جان ایلیا صاحب کے ساتھ. جی جان ایلیا صاحب، سر جان ایلیا بلکہ میں کہوں تو بے جان. آپ جان ایلیا صاحب کے بارے میں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، دبلے پتلے، بالکل سوکھے ہوئے تھے. انہیں پہلوانی کا شوق تھا. انہیں پہلوانی کا شوق تھا. کیسے؟ وہ مجھے لے کے جاتے تھے جب دنگل ہوتے تھے نا امروہہ میں، اور باہر کے اچھا پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ نا، پہلے کی بات کر رہے ہیں، پہلے ان کی اوائل عمری کی بات کر رہے ہیں. جان ایلیا صاحب کی اوائل عمری کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ان کو اوائل عمری سے مراد یہ کہ جب وہ جوان تھے بالکل، جی بالکل، اس وقت بھی دبلے پلتے تھے. اچھا اس وقت بھی شاعری کرتے تھے؟ شاعری شروع کرتی تھی. اچھا ہاں، تو مجھے لے کے جاتے تھے دنگلوں میں، اور بیٹا یہ کشتی دیکھو. میں کشتی دیکھتا تھا. وہاں سے مجھے شوق ہوا کشتی کا اور ایکسرسائز کا، اور وہیں سے میں نے ایکسرسائز شروع کی. اور جو میرا خیال ہے کہ جو آج تک آپ کرتے 500 ہیں، رن اور آپ 1000 بیٹھ کے لگاتا تھا میں جوانی میں. اچھا، ہاں، آج بھی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ آج بھی کرتا ہوں. اور آج بھی صبح میں نے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر سب سے بہترین کوئی اینٹی ایجنگ ٹونک ہے، یا سب سے بہترین اگر کوئی اپنی زندگی کو کہنا چاہیے کہ بہتر کرنے کا اگر کوئی نسخہ ہے تو ورزش ہے. خواہ وہ بالکل ہلکی پھلکی واک ہی کیوں نہ ہو، ہلکی فزیکلی پھلکی. اپنے آپ کو جو ہے تو وہ بھائی میں بتا رہا ہوں نا، جب میں جوان تھا بالکل نوجوان، تو 500 رن 1000 بیٹھ کے میں لگایا کرتا تھا. ایک زمانہ تو تھا کہ جب ایک شہرت کی بلندی اور مطلب ڈرامہ اور فلم اور یہ ساری چیزیں بہت مصروف مطلب آپ نے زندگی گزاری. یقیناً 300 ڈرامے میں کام کر لینا، اور بے شمار فلموں میں اور بے شمار تھیٹر پہ کام کر لینا. تو آج جو زندگی گزار رہے ہیں، مطلب کیا روٹین ہے، کس طرح اپنے وقت کو جو ہے تو وہ سرو کرتے ہیں؟ میرا وہی روٹین ہے. اچھا. میں صبح اٹھتا ہوں، جی، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، سبحان اللہ. اور پڑھنے کے بعد میں پھر ایکسرسائز کرتا ہوں. واہ. گھر پہ ہی، ہاں باہر نہیں جاتا. ٹھیک ہے. پہلے جاتا تھا واک کے لیے، ٹھیک ہے. اب نہیں جاتا. گھر میں ہی میں ایکسرسائز کرتا ہوں. مختلف قسم کی ایکسرسائز، کبھی لیٹ کے، کبھی بیٹھ کے، کبھی کھڑے ہو کے. صحیح. اپنے آپ کو فزیکلی جو ہے تو موو کرنا، باڈی کو جو ہے وہ تو ساری فزیکلی کرتا ہوں. تقریباً کوئی پون گھنٹہ وہ ایکسرسائز کرتا ہوں. اور کرنے کے بعد پھر میں نہاتا ہوں، دھوتا ہوں، یہ وہ. اس کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں. پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سو لیتا ہوں ناشتے کے بعد، کیونکہ پھر مجھے 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے شوٹنگ پہ جانا ہوتا ہے. آج کل بھی مصروفیات شوٹس کی اسی طرح ہیں؟ جی چل رہی تھی، بالکل چل رہی ابھی ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو شوٹنگ میں کر رہا تھا وہ ختم ہوئی ہے، تو اس کی وہ اب آج سے 23 سے شروع ہوئی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو میں چاہوں گا کہ صرف چند الفاظ جو دیکھنے والوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اگر آپ کے زبان سے ادا ہو جائیں. بھائی میں اپنے بچوں کے لیے یہ کہوں گا کہ دیکھو بیٹا، یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا، اداکاری خاص طور پہ، یہ صرف محسوس کرنے کا کام ہے. اسے فیل کرو، اسے محسوس کرو، اور پھر یہ کرو، تو انشاءاللہ تم بھی بہت اچھے رہو گے، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی بہت خوش رہیں گے. تھینک یو. ہماری ادبی دنیا کا موضوع تھا ڈرامہ، فلم اور فنکار، اور شریک گفتگو تھے محترم جناب سر منور سعید صاحب. اور جتنی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، ادبی دنیا کو جو ہے وہ 4 چاند لگا دیے. فرماتے ہیں کہ فنکار یا آرٹسٹ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، بنایا نہیں جا سکتا، وہ پیدا ہوتا ہے. خدا کی طرف سے اس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اس کو ایک فنکار بناتی ہیں. اور ان صلاحیتوں کو اگر وہ پہچان لے اپنے آپ کو، اور ان صلاحیتوں کے اظہار کا اس کو موقع مل جائے اور صحیح ڈائریکشن مل جائے، تو شاید وہ منور سعید تو نہیں، لیکن اس کے کہیں قریب جا کر جو ہے کوئی آرٹسٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو حنیف سعید کی اردو دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.